اب میں حضرت قبلہ پیر سید محمد شبیر علی شاہ صاحب گیلانی کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا کہ آپ ہمارے دلوں کی تشنگی دور فرمائیں اور حضرت بابا جی صاحب کے حالات زندگی سے ہمیں منور کریں ہمارے قلوب و اذہان کو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ چوڑا شریف. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم و سلطان القدیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں یہ پروقار اور سادہ سی تقریب بسلسلہ انٹرویو، کوسچن، سوالات و جواب کے سلسلے میں ان بچوں نے ویب سائٹ چورا شریف نے منعقد کی اور دعا بھی ہے کہ اللہ کرے بھی یہ ان کا سلسلہ جو ہے یہ دراز رہے اور چلتا رہے. جس ہستی کے متعلق آج یہ انٹرویو ہو رہا ہے، سوالات و جوابات ہو رہے ہیں، ان کا مقام، ان کی عظمت، ان کی شان بس صرف اتنا ہے کہ ان کی عظمت، شان جو ہے وہ بیان کر کے ہم نے اپنے دلوں کو، قلوب و اذہان کو منور کرنا ہے. چونکہ پہلے میں اکثر یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ دربار عالیہ چورا شریف سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ کا ایک مرکز ہے، کیپٹل ہے، جس سے ہزاروں لاکھوں لوگ فیض یاب ہوئے، فیض یاب ہوتے رہیں گے، فیض یاب ہو رہے ہیں. آج ذرا سی بھی تصوف کے ساتھ مس رکھنے والا یا دل کے اندر صوفیاء کی محبت رکھنے والا، کسی سلسلے سے بھی اس کا تعلق ہے، کسی سلسلے کا بھی وہ غلام ہے، کسی بزرگ کو، صوفی کو وہ دیکھنے والا ہے، تو میں بڑے وثوق سے یہ بات کہوں گا کہ جب چورا شریف کا نام لیا جائے گا، ذکر چھڑ جائے، تو ایسا کوئی عالم دین ہو، صوفی ہو، تصوف سے مت رکھتا ہو، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ چورا شریف کے سے نا واقف ہو. ایک صدی سے اوپر وقت گزر گیا، چورا شریف کو آباد ہوئے اور یہ سلسلہ آج تک فیضان نقش بندیہ مجددیہ خیرات بڑھ رہی ہے. یہ کوئی زبانی جمع خرچ نہیں ہے میرا کہ میں کوئی زبانی جمع خرچ کر رہا ہوں. آفتاب آمد دلیل آفتاب کہ بابا جی تاجدار چورا شریف، آپ کی اولاد پاک نے، ہمارے آباء و اجداد نے کہ لاکھوں کو فیض یاب کیا. یہ کچھ صرف بات ایک حد لکھنے کے یا بولنے کی حد تک نہیں ہے. یہ دیکھ لیں کہ اس وقت آل انڈیا کا دور افغانستان سے لے کے چار دانگ عالم بالخصوص ہندوستان تک، ایران تک، شام اور ترکی تک یہ سلسلہ فیض جو تھا، یہ بابا جی صاحب نے یا ان کے خدام اور غلاموں نے پہنچایا ہے. مگر حرمہ رسیدی یہ ٹھہری کہ چونکہ حالات کچھ ایسے تھے جن کا میں ہلکا سا اشارہ کروں گا کہ اس وقت گورنمنٹ سے، حکومت سے ٹکر لینی کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر روایات مجددی کو زندہ کیا اور وہ دعوت نامہ
یا حکومت کی اطاعت قبول کرو یا پھر اپنے آپ کو مہاجر بنا لو. حکومت کی اطاعت قبول نہیں کی. اس وقت جو حکومت تھی وہ غیر مسلم تھی, حکومت کی اطاعت نہیں کی, ورنہ اس دور کے ہزاروں لوگ جو تھے انہوں نے اطاعت قبول کی, جو آج ہزاروں اور لاکھوں میں کھیل رہے ہیں. مگر بابا جی تاجدار چورا شریف نے ارشاد فرمایا کہ میں در مصطفیٰ کا گدا ہوں, اس سے بڑھ کر میری کوئی میراث نہیں, اور میراث اگر ہے تو یہ میری ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے, یہ کندھے پہ رکھنے والی ایک میری گودڑی ہے, کمبل ہے, اور یہ ایک میرا لوٹا پانی والا ہے. یہ متاع مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا, مگر بات وہ کہوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہوگی. اب علماء نفی بھی یہ ٹھہری کہ چونکہ اس وقت کوئی اتنا خاص میڈیا کا دور بھی نہیں تھا, کوئی تحریری سلسلہ بھی نہیں تھا, مگر جب تحریری سلسلہ شروع ہوا تو وہ بھی خاطر خواہ اتنا نہیں تھا کہ لوگوں کی پیاس بجھ سکے. اور جو یہ دکھ کی بات ہے اور سچی بات ہے, تسلیم کریں گے سارے دوست, کہ جن لوگوں کا حق تھا میرے نزدیک خاطر خواہ, انہوں نے بھی حق ادا نہیں کیا, وہ بھی اپنے طور پہ لگے رہے, کام چلاتے رہے. مگر الحمدللہ کہ بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ قطب العالمین حضور بابا جی پیر سید نور محمد گیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام اس وقت بھی روشن تھا, اب بھی روشن ہے, قیامت کی صبح تک روشن ہے. حضور کی بلال بابا جی پیر حیدر شاہ المعروف کالی چادر والی سرکار, یہ اس ہستی کے متعلق سوال کر رہے ہیں جو ایک چلتا پھرتا اپنے اسلاف کا نمونہ سمجھ لیں, شریعت مطہرہ کی تصویر سمجھ لیں, عشق مصطفیٰ کا خزانہ سمجھ لیں, جن کے لبوں پر ہما وقت یا تو قرآن کا سہارا یا مصطفیٰ کریم کی زندگی کا درس ہوا کرتا تھا. میں آگے چل کے عرض کروں گا. چونکہ میڈیا کا دور نہیں تھا, یہ ایک لٹا پٹا قافلہ تھا, بغداد سے چلا, کہاں کہاں ٹھہرا, بخارا میں پہنچا, وہاں سے چلتا ہوا یہ لٹا پٹا قافلہ درس حق دیتا ہوا قرم ایجنسی علاقہ تیزئی میں پہنچا, وہاں قیام کیا, وہاں سے پھر یہ قافلہ چلا تیرا شمالی وزیرستان میں آ کے ٹھہرا اخند کوٹ میں, وہاں سے پھر یہ قافلہ چلا جو دو آدمیوں پہ مشتمل تھا. ایک بھائی تیرا شریف میں رہ گئے, چھوٹے بھائی جو تھے وہ کوہاٹ سے بنو روڈ کے اوپر ایک جگہ ہے دار سمند, کیا دار سمند, یہ دعوت عام ہے کہ وہ دار سمند ٹھہر گئے. آج بھی ان کی اولاد موجود ہے, جو دار سمند والے سادات گیلان ہے وہ ہمارے چچیرے بھائی ہیں. ایک فرد 4 آدمیوں پر یہ قافلہ مشتمل, پہلا 1867 یا 68 میں 68 میں چورا شفا کے ڈیرا لگایا. بڑے صحبتیں, بڑی تکلیفیں برداشت کی, مگر کلمہ حق جو ہے اسے نہیں چھوڑا, دنیا کی جائیداد کی پرواہ نہیں کی. کئی سینکڑوں زمینیں, مربع جات بڑی سنہری تشتریوں میں رکھ کے بھیجے گئے کہ صرف ایک کلمہ کہہ دیں کہ آپ اطاعت قبول کر لیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب موجودہ چورا شریف کا ضلع اٹک جو ہے, یہ ضلع اٹک اس وقت نہیں تھا, اس وقت ضلع جو تھا وہ شاہپور صدر تھا, یہ اس وقت کی بات. مگر کہا کہ نہیں, یہ مربع, یہ زمینیں میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی جو مقام در مصطفیٰ کے ایک ٹکڑے کا. وہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, یہ سبق تھا. حضور قبلہ اعلیٰ بابا جی, لمبی سی بات ہو جائے گی, پیر حیدر شاہ بادشاہ, جو ہم نے سنا, کیونکہ تحریری معاملہ تو میں نے کہا نہیں ہے, آپ کی پیدائش تیرا شریف کی ہے,
تیرا شریف میں پیدا ہوئے، وہاں ہی آپ نے سلسلہ جو تھا، مگر یہ دوسرے قافلے کے مسافر ہیں. پہلا قافلہ جو چورا شریف آباد آ کے ہوا ہے اس قافلے کے یہ مسافر نہیں ہے، یہ دوسرے کے یا تیسرے قافلہ جو ہے جس کے اوپر انتہا ہوئی تھی قافلے کی، یہ اس قافلے میں دربار چورا شریف تشریف لائے. تو یہ تھا ایک سلسلہ آپ کا جو سلسلہ پیدائش کا تھا. اب واللہ عالم بالصواب، جو ہم نے سنا ہے یا ہم نے دیکھا پڑھا ہے وہ یہی کہ آپ کا نام کس نے تجویز کیا، گڑتی تحنیف کس نے عطا فرمائی. بزرگوں سے یہ سنا کہ آپ کی پیدائش مبارک تیرا شریف میں ہوئی. نام آپ کا جو تجویز ہوا یہ آپ کے دادا گرامی حضرت بابا جی سید فقیر محمد رحمت اللہ علیہ نے تجویز فرمایا. گڑتی تحنیف بھی حضرت نے اپنے ہاتھ سے عطا فرمائی. گڑتی عطا فرما کے ہاتھ اٹھا کے یہ دعا مانگی کہ میرے مولا، یہ جو مجھے تو نے ایک شہزادہ پوتے کی صورت میں عطا فرمایا ہے، میرے مولا میں نے اس کا نام حیدر شاہ رکھا ہے. اس کی نسبت میں نے مولا مرتضی حیدر قرار سے کی ہے. میرے مولا تو میرے اس نام رکھنے کی بھی لاج رکھنا اور گڑتی اس میری تحنیف کی بھی لاج رکھنا، اور یہ ان صفات کا حامل ہو جو سرکار مولا مرتضی حیدر قرار کی تھی. یہ تھا سلسلہ تحنیف کا اور نام رکھنے کہ بچپن کے حالات. اب جو آپ کے بھائی تھے، بزرگ تھے، وہ ان سے سنا. وہ صرف ایک بات یا دو باتیں جو میں نے سنی تھی کہ پہلی بات تو یہ کہ بچپن سے ہی جیسے ایک صوفیہ کا طریقہ ہے، وہ بچپن سے ہی بڑے پرہیزگاری کا سلسلہ تھا، تقوی کا سلسلہ تھا. لہو و لعب سے یا اس وقت جو کوئی کھیل کود ہوتی تھی اسے دور رہنا. اور یہ بھی سنا ہے کہ جو آپ کے ہم اثر ہم عمر کچھ ساتھی تھے، یہی ان کو فرماتے تھے بچپن میں بھی کہ بھائی ہم یہ کوئی کھیل کود کے لیے نہیں دنیا میں آئے ہیں کہ ہم کھیل کود میں اپنا وقت ضائع کر دیں، ہم کوئی دنیا میں کام کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہم نے دنیا میں کام کرنا ہے. تو آپ کے جو لوگ ہم عمر تھے یہ سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کیا کام کرنا ہے بھائی، کیا کام ہے بتاؤ. کہتے ہیں کہ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اعلاء کلمہ حق ہم نے عوام تک پہنچانا ہے، اور میرے ابا کی جو تعلیم ہے اسے میں نے عام کرنا ہے. یہ ہے بچپن کے حالات سلسلہ. اب اور کیا ہے کیسے ہے یہ تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جو میں نے یہ دو باتیں سنی ہیں وہ میں نے عرض کر کہ ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی اور اساتذہ میں کون شامل ہے. جیسے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ ہمارے بزرگوں اسلاف کے گھروں میں یہ سلسلہ چلتا تھا کہ ابتدائی تعلیم جو تھی وہ اپنے گھروں میں دی جاتی تھی. وہ اس لیے دی جاتی تھی کیونکہ وہ دور جو تھا وہ ایسا تھا کہ گھروں میں جو علم کے موتی تقسیم ہوتے تھے وہ بڑے گہرے نایاب ہوتے تھے، اور تعلیم حاصل کرنے میں سے بابا جی سرکار کے بزرگ تو ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی اور اپنے تایا حضور جو وقت کے جید عالم تھے، نابغیر روزگار تھے،
جن کا اسم گرامی حضرت بابا جی محمد سید محمد گل نبی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ کے تایا جان تھے. وہی اس وقت سلسلہ تعلیم جو تھا وہ چلا رہے تھے. اور پھر دادا جی صاحب کے آپ کے دادا جی حضرت بابا جی سید فقیر محمد رحمت اللہ علیہ جو برادر اکبر تھے، بڑے بھائی تھے، ان کو افغانستان کی سرزمین سے ہندوستان کی سرزمین تک ان کو ملا جی کہا جاتا تھا، چونکہ صرف یہ پاکستان اور ہندوستان کے اندر یا شاید بنگلہ دیش کے اندر مشرقی پاکستان کے اندر یہ مفتی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مگر یہ افغانستان کا معاملہ یا جو دوسرے معاملات میں لفظ ملا استعمال ہوتا تھا. ملا سے مراد ہوتی تھی صاحب تقوی، صاحب علم، اور جس کے پاس اتنا علم ہو کہ فتویٰ دے سکے. اور حضرت کے دادا بزرگ جو تھے، آپ کا نام نامی تھا حضرت بابا جی سید دین محمد شاہ رحمت اللہ علیہ المعروف حضرات ملا جی صاحب، دنیا کا کہ حضرات ملا جی صاحب. ان سے بھی کچھ جو تک سنا ہے کہ استفادہ کیا، چونکہ انہوں نے آ کے یہاں پہ چورا شریف میں پراپر درسگاہ قائم کی تھی، جس میں اپنی اولاد کو، اپنے افراد کو وہ جو تھے اس وقت وہ درس تدریس کا سلسلہ تھا اور تعلیم دی جاتی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ سوال ہے کہ حضرت بابا جی پیر حیدر شاہ صاحب بادشاہ کے نام کے ساتھ آتا ہے کالی چادر والی سرکار. سنا ہے آپ کے جو اس وقت بھائی تھے ہم اثر، کہ کسی محفل میں آپ کے بزرگوں نے، دادا حضور نے، تایا حضور نے کوئی ذکر کیا حضور سرور کائنات فخر موجودات آقا کریم حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مبارک، کالی چادر، کالی کملی. تو وہ اتنا دل میں اس نے گھر کیا کہ اس وقت بچپن سے جوانی سے آخر تک کالا کپڑا لیا، اس کی چادر بنائی، اور وہ سیدھے نہیں الٹے کندھے کے اوپر سنت کے مطابق رکھنی شروع کر دی. اور جب کسی نے سوال کیا کہ یہ کالی چادر، تو سرکار نے فرمایا کہ میرے آقا نے کالی کملی استعمال کی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے، یہ بھی ادا ہوتی رہے. اور وہ پھر اتنا زندگی کا حصہ بنا وہ جو کالی چادر تھی کہ مشہوری یہ ہو گئی چورا شریف میں. آپ کے جو بھائی تھے، بزرگ تھے، ان کے مشہورگی یہ کر دی کہ حیدر شاہ کالی چادر والی سرکار. وہ پھر آج تک چورا شریف میں بھی اگر یہ کہا جائے کہ کالی چادر والی سرکار، تو وہ سمجھ جاتے ہیں سارے ہمارے خاندان کے نوجوان، میرے بھائی بزرگ اب بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے مراد کالی چادر والی سرکار سے حضرت بابا جی پیر حیدر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں. یہ تھا ایک سلسلہ کالی چادر کا. الحمدللہ یہ سلسلہ بھی کوئی بادشاہی سے مراد جو ہے وہ دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو مزاحیہ طریقہ ہے، کوئی لاپرواہ ہو، بے نیاز ہو تو اسے بادشاہ کہتے ہیں. ایک کے اندر وہ شاہانہ صفات ہوں تو اس کو بادشاہ کہتے ہیں. اب بے پرواہی کا یہ عالم تھا اور استغراق کی یہ حالت تھی، قرب خداوندی اور قرب رسول کا یہ عالم تھا کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا آیا، بیٹھ گیا، چلا گیا، سلام دعا ہوئی، خیر و عافیت پوچھی اور بس. اس کے بعد شاہانہ ٹھاٹ باٹ کا یہ عالم تھا کہ نہایت نفیس لباس ساری زندگی زیب تن کیا، تابند جو تھا وہ استعمال کیا، کرتا استعمال کیا، ویسٹ کوٹ استعمال کی، بڑا خوبصورت آسا استعمال کیا. تو یہ نسبت جو تھی یہ بھی اپنے خاندان سے عطا ہوئی
کہ آپ کے بزرگ جو تھے وہ فرماتے تھے کہ یہ بیٹا ہمارا جو ہے یہ تو بادشاہ ہے. تو اس سلسلے میں یہ جو عطا ہوا تھا یہ سب لقب سمجھ لیں یا کوئی اعزاز سمجھ لیں جیسے بھی سمجھے سے کہ حیدر شاہ بادشاہ کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہوا. مگر تصوف کی دنیا میں جو اس وقت آپ کے ہم اثر لوگ تھے ان میں سے تو مجھے پتہ نہیں ہے, ہم اثروں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے, مگر سرزمین قصور کا میں حوالہ ضرور نوٹ کروں گا. انگلینڈ میں کافی لوگ اس کے وٹنس ہیں, گواہ. قصور کے اندر ایک بزرگ ہوئے ہیں سلسلہ چشتیہ کے, حضرت بابا جی پیر سید نقیب اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. کسی مجھے ساتھی نے, مستند ساتھی نے یہ بات بتائی کہ آپ کی محفل میں ذکر ہوا. یہ حضور بابا جی کی عالم پیر سید نقیب اللہ شاہ صاحب بڑے پائے کے صوفی تھے, بڑے پائے کے عالم تھے, کوئی معمولی نہیں تھے, وہ بڑے پائے کے عالم تھے. اور اس وقت تو پیر کی پہچان یہی ہوتی تھی نا کہ وہ بڑے پائے کے عالم ہوتے تھے. ان میں حضرت بابا جی سید نقیب اللہ شاہ صاحب اور بڑے کامل صوفی تھے. ان کی جب محفل میں ذکر ہوا آرام آرام سے تو توجہ کی اور پوچھا کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے. تو کسی خادم نے کہا جی یہ چورا شریف کا ذکر ہو رہا ہے. تو بڑی حالت وجدانی میں دوست بتاتے ہیں, ان کے خادم جو یہاں پہ ہم بتاتے ہیں کہ بڑی عجیب وجدانی کیفیت میں آپ نے فرمایا کہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں پیر حیدر شاہ صاحب کا, وہ طریقت کے بادشاہ تھے. وہ طریقت کا بادشاہ تھا, کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو یہ بھی ہوا نا کہ اپنے ہم اثر اور ہم اثروں کے بعد بھی یہ لوگ جو ہیں اہل تصوف, اہل نظر, یہ اس بات کے اعتراف کرتے تھے کہ وہ طریقت کے بادشاہ تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے خاندان کی ایک روایت چلی آتی ہے اور اکثر خاندانوں میں ہے کہ خاندان کی بیعت خاندان میں ہی ہوتی ہے. اب خاندان میں کس کے ہاتھ پہ ہوتی ہے صاحب عقل سمجھ جاتا ہے. جیسے یہ جو میرے بیٹے ہیں ان کی بیعت جو ہے وہ اپنے حقیقی دادا کے چھوٹے بھائی حضرت بابا جی پیر محمد علی شاہ سرکار کے دست حق پرست پہ ہے. دونوں تینوں کی, چھوٹا تو اس وقت تھا نہیں مگر عثمان شاہ, فضل عثمان شاہ, یہ فضل نعمان شاہ کی بیعت جو ان کے ہاتھ پہ. اسی طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے آج تک جاری ہے کہ باہر بھی بیعت ہوتی ہے. جیسے میرے بھتیجے ہیں, اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے, دونوں تینوں بھتیجوں کی بیعت جو ہے وہ حضرت بابا جی سرکار سرہندی سرکار غالباً محمد معصوم سرہندی مدنی مدینہ منورہ میں کیا پذیر تھے, دونوں کی بیعت جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پہ ہے. اسی طریقے سے اور بھی ہمارے صاحبزادگان ہیں جن کی بیعت جو ہے وہ باہر ہے, مگر الحمدللہ ہے وہ سلسلہ ہے مجددیہ اور نقشبندیہ کے اندر. جس طریقے سے مجھے کہیں سے پتہ چلا ہے کہ کچھ نوجوان جو ہیں ان کی رغبت جو تھی وہ حضرت سرکار بابا جی محمد فضل عثمان جان سرہندی کی طرف بھی ان کا رجوع تھا. اسی طریقے سے حضرت بابا جی سرکار سید حیدر شاہ بادشاہ کالی چادر والوں سرکار کی بیعت جو تھی وہ اپنے دادا کے ہاتھ پہ تھی, جن کو دنیا کائنات, دنیا تصوف حضرت بابا جی سید فقیر محمد رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتا ہے. خلافتیں جو تھی وہ آپ کے پاس دو خلافتیں تھی. ایک خلافت اپنے دادا سے عطا ہوئی تھی اور اس کے بعد دوسری خلافت جو تھی وہ اپنے والد گرامی حضرت بابا جی سید احمد نبی المعروف زلفاں والی سرکار سے عطا ہوئی تھی, جس کا آپ بڑے محبت سے تذکرہ فرماتے تھے کہ میں نے 2 بادشاہوں کی خدمت کی ہے اور 2 شہنشاہوں سے میں نے یہ سلسلہ فیض حاصل کیا. ماشاءاللہ یہ بڑا ایک حسین سوال ہے. چونکہ حضرت کا وصال جو ہوا ہے وہ 64 میں ہوا ہے, 64. میں اس وقت دارالعلوم جامعہ نعیمیہ میں زیر تعلیم تھا, مگر چورا شریف سے اس وقت آپ کی جو چلا گاز جو ذکر آئے گا ڈھوک مٹھین شریف کے اوپر آپ جلوہ فرمات, میں جب بھی فارغ ہوتا
یہ لاہور جانے سے پہلے کی بات ہے اور بعد کی بھی کہ میں مٹھین شریف آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا. تعلیمی دور میں یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ سرکار نے پوچھا بھئی کیا کرتے ہو, کہاں ہوتے ہو؟ تو میں نے عرض کی کہ سرکار میں لاہور ہوتا ہوں. کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا جی پڑھتا ہوں. کہاں پڑھتے ہو, کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی دارالعلوم جامعہ نعیمیہ ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے پتا ہے مفتی محمد حسین نعیمی صاحب, میں واقف ہوں. میں نے کہا جی وہ ہمارے استاد اساتذہ میں سے ہیں, ان کا درس ہے اور پڑھانے والے اساتذہ اور ہیں. خاموشی کے بعد آپ نے مجھے فرمایا کہ کبھی کبھی وقت نکال کے سرکار داتا گنج بخش علی حجویری کے پاس جایا کرو. سرہانے بیٹھنے کی بڑائی نہ کرنا, قدموں میں بیٹھا کرو. اور وہاں سے فارغ ہو کے کبھی کبھی لاہوری کلندر علامہ اقبال کے پاس بھی جایا کرو, وہ بھی آپ کو کچھ دیں گے. یہ ایک تو یہ سلسلہ تھا. اب میں نے جانا شروع کر دیا. ہمارے لاہور کی ایک روایت ہے کہ جمعرات کو ہم لاہور کے لازمی داتا صاحب جاتے ہیں, اور گائے بگائے میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ, لاہوری کلندر کا لفظ جو ہے یہ بابا جی پیر حیدر شاہ نے استعمال کیا ہے رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے. اب کو کہتا پہلے تو کو کہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, تو وہاں جاتا. اب یہ مزے کی بات آپ کو ایک بتاؤں, یہ علامہ اقبال صاحب کی 2 کرامات میں کہوں گا جو پریکٹیکل میں نے دیکھی ہیں, یہ نہیں ہے کہ میں نے سنی ہے. پہلی یہ کہ 65 یا 66 کی بات ہے کہ میں ڈسکا سے سفر کر رہا تھا اور میں بس میں تھا. راستے میں ایک بڑا خوبصورت ایک ٹرن ہے, نندی پور سے کہتے ہیں, وہاں پہ بجلی گھر ہے. وہاں پہ جب آیا تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگی, گرمی کا موسم تھا, تو میرے ذہن میں خیال آیا بھائی میں اتنی ایک محبت اور عقیدت رکھتا ہوں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے ساتھ, مگر انہوں نے آج تک کوئی میری رہنمائی نہیں کی. یہ اتنا میں نے سوچا اور میری آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ علامہ صاحب بس میں میرے پاس کھڑے ہیں. آپ مجھے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بھی آپ نے شکوہ کیا ہے تو آپ یہ کاپی کھولے. میرے ہاتھ میں ایک بک ہوتی تھی, اس وقت کچھ طالب علمی کا رواج بھی تھا, سلسلہ تھا, جو چیز پسند آئی وہ لکھ لی. استاد بھی یہی کہتے تھے, اور کوئی ضروری نہیں ہے جو بھی پسند آئے. اس میں کئی ڈھولے مائے بھی تھے جو پسند تھے وہ لکھ لیے, گاڑیوں میں کئی شعر لکھے ہوتے تھے جو پسند وہ لکھ لیے, یعنی وہ قلم کاغذ ساتھ ہوتی تھی. تو علامہ رحمت اللہ علیہ لاہوری کلندر فرماتے ہیں کہ آپ نے شکوہ کیا ہے تو لکھ لو. اب انہوں نے مجھے کیا لکھایا, انہوں نے مجھے حکم دیا کہ لکھو کہ یہ سبق سیکھا ہے میں نے لاہوری کلندر سے. یہ سبق سیکھا ہے میں نے لاہوری کلندر سے, گدائے مصطفیٰ بہتر ہے دنیا کے سکندر سے. اللہ یہ آپ نے مجھے نوٹ کرایا, میں نے نوٹ کر لیا, اور جب میں نے نا وہ جھٹکا لگا بس کا دیکھا تو وہ لکھا ہوا تھا مگر حضرت نہیں تھے. اس کے بعد پھر چونکہ حضرت کا فرمان تھا بھئی علامہ اقبال کے پاس جایا کرو, وہاں سے وہ کچھ تمہیں کچھ دیں گے. پھر ایک دفعہ میں نے شکوہ کیا بھئی آج کس میں نعت 2-3 ہی آپ کے کلام میں ملتی ہیں, کوئی عنوان کے ساتھ نعت آپ نے نہیں لکھی. تو عالم رویا میں حضرت علامہ لاہوری کلندر نے مجھے فرمایا کہ ایک نعت میں نے لکھی ہے جو تباہ نہیں ہوئی مگر وہ میرے کتب خانے میں پڑی ہوئی ہے. اس نعت کا پہلا شعر ہے کہ نگاہ عاشق کی تاڑ لیتی ہے پردہ نیم کو اٹھا اٹھا کر, وہ لاکھ طیبہ میں جا کے بیٹھے ہزار منہ کو چھپا چھپا. اب یہ ہے کہ تربیت کا معاملہ, تو میں اکثر حضرت کی خدمت میں پہنچ جاتا تھا. وہاں سے کتاب کی تعلیم کم ملتی تھی, عملی تعلیم جو تھی وہ بہت زیادہ ملتی تھی. عملی تعلیم کیا تھی کہ جیسے ہے نا, وہ آپ سے تو میں یہ منسوب نہیں کر رہا, اعظم لاہوری کا ایک نعت کا شعر ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. اب وہاں سے پریکٹیکلی ایک تعلیم ملتی تھی. وہ پریکٹیکلی تعلیم کیا تھی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو خاکساری میں رکھنا ہے, انکساری میں رکھنا ہے, ڈینگے نہیں مارنی. پریکٹیکلی طور پہ وہاں پہ یہ کچھ ملتا تھا. اور جہاں تک تربیت کا تعلق ہے وہ الحمدللہ
جو کچھ بھی ہے یہ سرکار کی نگاہ کا صدقہ ہے. حسین لمحات تو ایک ایک لمحہ جو تھا وہ حسین تر تھا، مگر جو سن شعور کی میری زندگی ہے اس میں بڑے بڑے حسین لمحات، وہ وقت بھی بڑا حسین آج بھی میں یاد کرتا ہوں کہ چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں اور چورہ شریف کے بادشاہ بیٹھے ہوئے، حضور بابا جی جلوہ فرما ہے، قبلہ والد گرامی تشریف فرما ہے، حضور قبلہ چاچا جی محترم تشریف فرما ہے، دادا جی کے بھائی چھوٹے حضور قبلہ پیر محبوب شاہ صاحب جلوہ فرما ہے، اور آپ کے خالہ زاد بھائی دادا جی جو اپنے وقت کے بہت بڑے جید عالم تھے، بہت بڑے جید عالم تھے، ان کا نام نامی تھا حضور قبلہ بابا جی پیر سید مولانا سعید احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو خالہ زاد بھائی تھے، وہ بیٹھے ہیں. اور پھر اس کے بعد اور لوگ جن میں دوسرے آپ کے خالہ زاد بھائی ہیں حضرت بابا جی پیر سید محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ آپس میں کوئی ڈسکس ہو رہی ہے. وہ ڈسکس کیا ہو رہی ہے کہ مسجد میں ایک کنواں لگا ہے، اس سے پانی پینا جو ہے وہ کیسا ہے، جو ڈسکس ہو رہی ہے. جو وہ بڑا حسین لمحہ تھا، بڑے دھواں دھار سوالات جواب ہو رہے تھے، اور اس سوالات جوابات میں بابا جی نے کیا فرمایا کہ آپ نے فرمایا بھائی جو میرے استاد تھے، اب یہ نہیں کہا کہ کون سے تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر تو وہ کنواں مسجد کے لیے وقف ہے تو اس کا پانی عوام کے لیے جو ہے وہ نہیں ہوگا، وہ نمازیوں کے لیے ہوگا. اگر وہ عام ہے تو پھر عام لوگ اسے پانی لے جا سکتے ہیں. اب یہ جو کنواں مسجد میں لگا ہے، اس کو مسجد کے باہر لگا ہے، اسے تھوڑی سی دیوار پھیر لگا کے اسے باہر نکال دو. مسجد کا کونا ہے، مسجد سے مراد یہ نہیں ہے یعنی کہ مسجد کا تھا سیر کا کونا تھا، اسے باہر نکال دو تاکہ لوگ بھی پی سکیں. تو وہ بڑی ایک حسین و جمیل ایک وہ لمحہ تھا. میرا بچپن تھا اور وہ بھائی ماشاءاللہ بڑے دھواں دھار معاملات میں جو سلسلہ کر رہے تھے. اسی طریقے سے ایک جملہ مجھے یاد ہے تھوڑا سا کہ یہ جو ہم لوگ اپنے پاکستان میں ماتم داری کی روٹی پکاتے ہیں نا، ہمارے علاقے میں سے خیرات کہتے ہیں، ماتم کی روٹی جو پکتی ہے ہمارے آزاد کشمیر میں بھی. مجھے زیادہ یاد نہیں ہے، اتنا یاد ہے کہ وہ کہا کہ جی وہ جائز ہے یا ناجائز، یہ کوئی بات چل رہی تھی. تو مسکرا کے بابا جی نے فرمایا مولانا منصور شاہ صاحب کو، مولوی صاحب مجھے اتنا پتا ہے کہ ماتم کی روٹی جو ہے وہ مسافرین کے لیے ہے، اور اس روٹی کو روٹی رکھو سے ضیافت نہ بناؤ. اگر ضیافت بنا دو گے تو پھر شاید کوئی جائز کی صورت نہ نکلے، مگر اگر ضرورت کی کوئی صورت بناؤ گے تو پھر شاید یہ سلسلہ نکلا ہے. تو وہ بڑے حسین لمحات ہوتے تھے، بڑے حسین لمحات تھے. وہ آج بھی میرے سامنے ہیں. کبھی گھوڑی پہ سفر ہو رہا ہے، غلاموں کا قافلہ ساتھ ہے، کبھی مدینہ طیبہ کی باتیں ہو رہی ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے، اور نعت پڑھنے والا کیا نعت پڑھ رہا ہے کہ اس وقت نعت پڑھی جاتی تھی، تیرے روزے دیاں ٹھنڈیاں چھاواں نالے سونیاں سرد ہواواں کملی والیا. یہ ایک نعت تھی. اور ایک نعت کا مجھے 2-3 بول یاد ہیں. کتنا حسین لمحے تھے اور کتنی ایک عجیب محفل تھی کہ نعت خان تھے، ایک بزرگ تھے. اب وہ مجھے چونکہ بچپنا تھا مجھے یاد ہے آج تک وہ نعت جو تھی وہ یہ تھی کہ ہر ویلے اڈیکاں رہندیاں نے کالی کملی والی سرکار دیاں، اکھاں مڑ مڑ تک دیاں رہندیاں نے راہاں عربی شتر سوار دیاں. نہ پڑھی جا رہی تھی. وہ تو حسین جمیل لمحات تھے، مگر چونکہ بچپنا تھا 64 میں آپ کا وصال ہو گیا. یہ 2-3 باتیں میرے ذہن میں جو ہے وہ محفوظ ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان مارز وجود میں آیا یہ بہت لمبا ایک پولیٹکس کا ایک سوال ہے، مگر میں اسے مختصر کروں گا کہ جب پاکستان بنانے کی باری آئی تھی تو اس میں ہندوستان کے، میں اگر یہ کہہ دوں کہ 100% تو پھر بھی ٹھیک ہے، 99% مشائخ جو تھے وہ کمر بستہ تھے کہ پاکستان بنانا ہے. اور کلمہ کیا تھا کہ بنا کے رہیں گے پاکستان، نعرہ کیا تھا لے کے رہیں گے پاکستان. اس سلسلے میں حضرت کا جو قیام تھا وہ لاہور وصل پورہ چوک پیرا والا میں تھا. مولانا محمد بخش مسلم بی رحمت اللہ علیہ، حضرت بابا جی محمد علی جناح قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے مشیر خاص تھے، ایڈوائزر تھے وہ. تو قائد اعظم صاحب نے یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے مسلم صاحب کی کوئی بات بنتی نظر نہیں آ رہی، اب کیا کریں؟ تو مسلم صاحب نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ایک
پیر بزرگ ہے جس کا پالیٹکس میں بڑا حصہ ہے، ان کو دنیا کہتی ہے پیر جماعت علی شاہ. وہ اگر ہمارے قابو آ جائیں تو بڑی بات ہے. آپ جب ان کے پاس گئے، اب اگر کوئی اسے جھٹلائے تو اس کی مرضی، مگر جو بات مجھے مسلم صاحب نے خود بتائی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو اپنے شیخ کا، اپنے مشائخ کے حکم کا پابند ہوں، جدھر وہ مجھے چلائیں گے میں چلوں گا. اب میں نہیں جانتا کہ قائد اعظم کیا ہے، باہر کیا پاکستان بننا چاہیے. مسلم صاحب نے محمد علی جناح کو ساتھ لیا اور وسن پورا بابا جی کے پاس حاضر ہوئے، پیغام لے کے آئے. بابا جی نے فرمایا کہ کل جواب دیں گے. دوسرے دن آپ نے امیر ملت کو طلب فرمایا، حضرت حافظ جی رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا جماعت علی شاہ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ ایک ہماگیر تحریک شروع کرو اور پاکستان کا علم لے کے نکلو، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا. اب حضرت امیر ملت نے یہ عرض کی کہ حضرت اگر پاکستان بنے تو میں نکلوں، اگر نہ بنا تو پھر کیا بنے گا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ جماعت علی شاہ یہ سرکار کی طرف سے منظوری ہو چکی ہے، یہ سرکار کی طرف سے منظوری ہو چکی ہے، یہ ہر حال ملک بنے گا اور اس کے بنانے کا سہرا جو ہے وہ قائد اعظم کے ساتھ ہوگا. پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب مجھے پیر خانے سے یہ حکم ملا تو پھر پنجابی میں یہ بات کہتے او بھائی بیلیو میرا جو کلیجا سی نا سیر ہو گیا، تڑی دینا میرا کلیجا ہو گیا کہ میں نے پتہ لگنا یقین ہو گیا سی کہ میں پاکستان بڑا کے رواں گا. اور یہ پاکستان میں اندر پھر اس کے بعد وہ جو فتویٰ صادر ہوا تھا وہ فتویٰ حق بات جو ہے وہ کہنی چاہیے، اس میں یہ نہیں ہے کہ اپنے کو کم کریں. یہ فتویٰ جو صادر ہوا تھا یہ کچھوچا شریف سے فتویٰ جو نکلا تھا، یہ موجودہ جو ہے حضرت ہاشمی میاں صاحب ان کے جو دادا حضور تھے انہوں نے فتویٰ دیا تھا. حسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کچھوچوی محدث ہے کچھوچوی. وہ فتویٰ کیا تھا کہ جو مسلمان ہو کے مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیتا وہ مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا ہوگا. یہ بڑا نازک فتویٰ تھا اور سخت فتویٰ تھا. اور اس فتوے کی تصدیق جو تھی وہ حضرت بابا جی پیر حیدر شاہ نے فرمائی تھی کہ جی جو فتویٰ کچھوچا شریف سے آیا یہ بالکل ٹھیک ہے، اسے ہاتھ میں پکڑو اور نکلو، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا. بہت سے دینی ادارے قائم ہیں، میں گن کے کیا بتاؤں. وہ جتنے بھی ادارے قائم ہیں وہ جامعہ حیدریہ کے نام سے، جن میں یہ آپ کے پاس بھی جامعہ حیدریہ چل رہا ہے اور الحمدللہ کہ چورا شریف میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے، راول پنڈی میں بھی ادارہ جو ہے وہ چل رہا ہے. پھر یہ پیر بدائی کے پاس ہے فوجی کالونی، اس میں الحمدللہ جامعہ حیدریہ مجدیہ چل رہا ہے. اسی طریقے سے لوکلی ایک مٹھین شریف میں بھی چل رہا ہے، جامعہ حیدریہ چل رہا ہے، لاہور میں بھی چل رہا ہے. اس کے بعد وہ رائلینڈ میں چل رہا ہے، جو گجرانوالہ کے پاس وہاں بھی چل رہا ہے. بہت سارے ادارے ہیں جو بابا جی کے نام سے منسوب ہیں. وہ اس لیے کہ ہمیں تو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ آپ کے نام کا صدقہ اور خیرات ملتا ہے، اور ہمارا حق غلامی بھی یہی ہے کہ ہم جہاں بھی کوئی ادارہ قائم کرتے ہیں تو وہ حضرت کے نام سے ہی منسوب کرتے ہیں کہ یہ ادارہ فیض آپ کا ہے. سرپرستی کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو لاہور میں چونکہ آپ کی زندگی کا ایک وقت گزرا ہے، آپ نے حزب الاناف کی بہت بڑی سرپرستی فرمائی، جامعہ نعمانیہ کی سرپرستی فرمائی، اور مساجد کا جہاں تک تعلق ہے بہت ساری مساجد آپ نے تعمیر کروائی ہیں، بہت ساری مساجد تعمیر کروائی ہیں. وہاں پہ امام کو چھوڑا اور اس کی تنخواہ کفالت اپنے ذمہ لی اور کہا کہ تیری صرف یہ ڈیوٹی ہے کہ تو نے نماز پڑھانی ہے اور بچوں کو قرآن کی تعلیم دینی ہے، قرآن کی تعلیم دینی ہے، حدیث شریف کی تعلیم دینی ہے. مگر اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی بھی اگر کوئی از قسم مدرسہ، کوئی سفیر کسی ضمن میں بھی آپ کے پاس پہنچتا تھا خالی نہیں لوٹاتے تھے، آپ کچھ نہ کچھ عنایت فرماتے تھے، سرپرستی فرماتے تھے. جو ہمارے پاس کافی اس چیز کے ثبوت پڑے ہوئے ہیں کہ کہاں کہاں آپ نے سرپرستی فرمائی ہے. مکہ المکرمہ میں بھی جو مدرسہ تھا وہ اس کا نام سلفیہ تھا، جامعہ سلفیہ، مگر اس وقت یہ نہیں تھا، اس کو ایک کیا اسے کہتے ہیں کہ مسلک نہیں بنایا جاتا تھا. وہاں کے بھی مستند معاملات ہمارے پاس ہے کہ وہ بھی سرپرستی آپ سرکار فرماتے تھے. اور اس دور میں مدینہ طیبہ میں ایک مدرسہ تھا جس کی سرپرستی آپ فرماتے تھے اور اپنے سے حصہ وہاں بھیجتے تھے. اور اس کے بعد جامعہ مجددیہ سرہند شریف میں حضرت مجدد پاک کی خانقاہ کے اوپر جو مدرسہ قائم تھا اس وقت، اس کی بھی آپ سرکار سرپرستی فرماتے تھے. اور سالانہ وہ زر نقد کی صورت میں
آپ وہاں بھیجتے تھے اور بڑے مزے سے فرماتے تھے کہ وہ بھائی سنگیو گالوے صدقہ خیرات ہی مجدد پاک دے تے اسی کیوں نہ رج کے خدمت کریں. مگر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ شریعت کی پابندی کا کیا عالم تھا. شریعت کی پابندی کا یہ عالم تھا کہ محفل میں بھی کوئی آدمی غلط کام نہیں کر سکتا تھا. مجھے یاد ہے کہ ایک عالم دین تشریف لائے, نام میں نہیں بتاؤں گا, تو وہ انہوں نے کلے کے اوپر پگڑی باندھی ہوئی تھی اور اس کا جو شملہ تھا وہ بہت بڑا تھا. پاس بلا کے بٹھا کے شفقت کی اور آپ نے فرمایا مولانا میں نے پڑھا ہے کہ کوئی تھوڑا سا ہاتھ کر کے تھوڑا سا شملہ جو ہے وہ تو جائز کی حد تک ہے, مگر اتنا بڑا رکھ لینا جو ہے یہ حد تجاوز میں پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے شریعت کا یہ عالم تھا کہ بچیاں جو تھی چھوٹی وہ بھی اونچا قرآن نہیں پڑھ سکتی تھی, ان کے اوپر بھی پابندی تھی کہ اس کی گرفت ہے, یہ نہیں ہے. اسی طریقے سے میں نے دیکھا کہ جب آپ نالین پہنتے تھے, جوڑا مبارک پہنتے تھے, تو سیدھا پاؤں اس میں ڈالتے تھے, اور اگر کوئی غلطی کر لیتا تو آپ ٹوک دیتے تھے کہ بھئی یہ نہیں ہے, ایسے نہیں کرنا ہے. کھانے کے معاملے میں بھی اتنی پابندی تھی کہ سب دوستوں نے مل کے کھانا کھانا ہے, اور فرماتے تھے کہ اتنی یار اونچی بسم اللہ بیلیو پڑھ چھڑیا کرو, ایک دوجہ سن لے. اور بہت سارے معاملات ہیں جس میں میں کیا کیا گنوں آپ کو, کتنے گن کے بتاؤں, مگر یہ نہیں ہے متشددانہ, یعنی کہ تشدد نہیں تھا. سمجھانے کا ایک طریقہ تھا, اس میں تشدد نہیں تھا, سختی نہیں تھی, آپ عجیب انداز سے سمجھاتے تھے. ہمارے آزاد کشمیر ضلع کوٹلی کے 2 بزرگ تھے, وہ ملاقات کے لیے گئے, ان کا نام بھی میں بتا دیتا ہوں. ایک بزرگ جو تھے ان کا نام تھے حضرت مولانا محمد باقر علی خان, ان کی اولاد ہی بولٹن میں ہے سارے. اور دوسرے جو ملنے کے لیے ان کا نام تھا حکیم ولایت خان, ان کی بھی اولاد بولٹن میں. حکیم ولایت خان جو تھے ان کی داڑھی نہیں تھی, وہ شیو کرتے تھے. اور مولانا باقر علی صاحب جو تھے وہ مولوی تھے, انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی. تو بابا جی سرکار پوچھتے ہیں کہ مولوی باقر علی خان ہے جی یہ کیا لگنا تھا, وہ کیا لگنا یہ جی پرا ہے وہ ولایت خان ہے کیا لگنا ہی جی پرا ہے بڑا آخر دو ایک دوئی منہ نہیں تکو. اور سختی نہیں کی, بتایا نہیں کیا, دو ایک دوئی منہ نہیں تکو, یہ 2 منٹ تک بیٹھے جا کے بس ٹھیک. اور اس کے بعد حکیم صاحب یہ فرماتے تھے کہ جب میں بہت وقت آئے, مگر میری خواہش یہ تھی کہ جب میں دربار میں بابا جی کے پاس حاضر ہوں تو میرے چہرے کے اوپر سنت مصطفیٰ. یہ ایک سلسلہ تھا. کھڑے ہو کر ایک ساتھی نے پانی پیا تو آپ نے فرمایا ہاں, اشارہ کیا بیٹھ جاؤ. جب بیٹھ گیا تو سرکار نے فرمایا کہ میرے آقا نعمت نے یہ فرمایا ہے کہ پانی بیٹھ کے پیو. تو یہ بہت ساری باتیں. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ایک مولانا صاحب تھے, ان کا نام تھا مولانا محمد فضل اللہ رحمۃ اللہ علیہ. بابا جی کی محفل میں ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ حدیث کا درس دیتے تھے. حضور خود بھی سماعت فرماتے تھے, دوست بھی سماعت کرتے تھے, اور جب وہ درس ختم ہوتا تھا تو پھر خود حضرت اس کی تشریح فرماتے تھے. اور یہ نہیں کہتے کہ یہ غلط کیا ہے, کہتے ہیں یہ بات کوئی مولانا صاحب سے رہ گئی ہے, چونکہ سلسلہ ایسا ہوتا ہے کوئی بات رہ گئی ہے, تو میرے ذہن میں یہ آئی تو میں نے کہا میں پوری کر دوں اس کو. یہ انداز تھا سمجھانے کا. محبت عشق رسول کی دولت تو آج بھی الحمدللہ کہ میرے خاندان عالیہ میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اب یہ دیکھیں ذرا ایک بات, پاکستان میں ایک بہت بڑے جید عالم ہوئے ہیں, ان کا نام تھا مولانا عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ القرآن. وہ واز فرما رہے تھے, تقریر فرما رہے تھے, تو ادھر ادھر دیکھا نا, ادھر ادھر دیکھ کے تو آپ نے ظہوری صاحب کو مخاطب کیا, اور ان کے ساتھ ایک ہوتے تھے مولانا اپنے محمد حسین گل فروش. آپ نے ان کو مخاطب ہو کے تو یہ فرمایا کہ بھائی گلے وے ظہوری کہ اتھے چورا شریف بڑا سنبھل کے بولنا پونا, اتھے محبت مصطفیٰ عشق مصطفیٰ نا سمندر ٹھاٹا مار نہیں پیا. تے جے ماں ذرا تھڑک بنی تے یہ جڑے نکے نکے صاحبزادے بیٹھے نا نکا نہ سمجھ, یہ پچھو اڈے مارنے, اتھے تھڑک کے ٹورن نہیں دینے, یہ صورتحال. اور آج تک مجھے وہ عالم بھی یاد ہے کہ خانقاہ چورا شریف پہ عرس ہو رہا تھا. حضور قبلہ عالم ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری کچھ عشق مصطفیٰ واس فرما رہے تھے,
اور یہ عالم تھا کہ صاحبزادگان جھوم رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑیاں ٹوٹ رہی تھی. جب سلام کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ سلام کا جب شعر پڑا گیا کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ چکی. کوئی بندہ میرے تو پوچھ لینا کہ عالم یہ تھا کہ پیر کرم شاہ ازری بھی سجدے میں گر گئے, صاحبزادگان بھی سجدے میں گر گئے, اور جتنی مخلوق تھی سارے سجدے میں گر گئے. اور سلام پڑھنے والے نے تقریباً 18 مرتبہ یہ شعر پڑھا. اور پھر جب چپ ہوا تو کہا کہ خدا کے لیے جی آپ اپنے سروں کو اٹھا, مجھے سمجھ نہیں لگ رہی میں کیا کروں. یہ محبت ہے, عشق رسول کی ایک دولت جو ہے وہ عام ہے. آج بھی میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں, اعلان کرتا ہوں کہ کوئی بندہ چورا شریف چلا جائے, کسی صاحبزادے کو پکڑ لے اور بٹھا لے اور اس کو کوشچن کر لے, کوئی سوال کر لے, بھلا دیکھو کیا بنتا ہے. اور آج بھی ہمارا ادھر یہ عالم ہے کہ جب نوجوان مل کے بیٹھتے ہیں, اب ہم تو یعنی ان میں سے ہم بوڑھے ہیں, تو جب مل کے بیٹھتے ہیں تو میں کئی دفعہ کہتا ہوں صاحبزادگان کو کہ یار کوئی نعت سنا دو. ان میں سے ہمارا ایک صاحبزادہ ہے, فصیح الدین نام ہے اس کا بھی, سمجھ گیا, بڑا اچھا نعت خان ہے, سمجھ گیا. اور علی بادشاہ صاحب ہیں, بڑے اچھے خوشگلو ہیں, بڑے اچھی ہے. اور حضرت مولانا علامہ صاحبزادہ محمد فاروق الاسلام صاحب ہیں, وہ بہت بڑے جید عالم بھی ہیں, قاضی ہیں, اور بہت بڑے ان کا گلا ہے, بڑے خوبصورت نعت پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے نوخیز صاحبزادگان میں سے بڑے بڑے رضی عباس صاحب ہیں, میرے چچا داد بھائی ہیں, میرے بڑے مشفق اور محسن مربی چچا کے بیٹے ہیں. یہ وہ ہیں جو سارے مل کے نعت پڑھتے ہیں. ابھی یہ 1 سال کی بات ہے, مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی جان آپ خاموش بیٹھے ہوئے. میں نے کہا یار میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو کچھ ماحول بناؤ. ان کا ابھی ہم آپ کو ماحول بنا کے دے دیتے ہیں. اور وہ ماحول کیا بنایا کہ وہ 3 مل کے بیٹھ گئے اور انہوں نے نعت پڑھنی شروع کر دی. اور وہ نعت کیا تھی, واللہ مسجد کے اندر, بابا جی کی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ نعت کیا تھی, تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے, مجھے بھیک مل رہی ہے, میرا کام چل رہا ہے, سر عرش نام تیرا, سر عرش نام تیرا, کہیں نام چل رہا ہے, اس طریقے سے. اور پھر جب وہ آخری شعر پہ پہنچے نا کہ میں یعنی کہ مجھے بھیک, میرے پاس جو بھی کچھ ہے خیرات مصطفیٰ کی, تیرے ٹکڑوں پہ ہی آقا یہ غلام پڑ رہا ہے. جتنے صاحبزادگان بیٹھے ہوئے تھے مسجد چیخوں کی آواز, دھاڑے مارنے کی آواز آتی تھی. الحمدللہ کہ عشق مصطفیٰ کی دولت اس وقت بھی لٹ رہی تھی, آج بھی جو ہے وہ باڑا بٹ رہا ہے. اور ایک ایک نوجوان جو ہے الحمدللہ آپ کو نظر آئے گا, متشرع ہوگا, اور اس کے دل کے دماغ کے اندر مصطفیٰ کریم کی محبت. اور بالخصوص آج اس دور میں بڑے بڑے لوگ ڈول رہے ہیں, صاحبزادگان ڈول رہے ہیں, مگر میں جو یہ فخر سے کہتا ہوں کہ میرے بابا جی کی اولاد جو ہے نوجوان آج بھی مسلک کے معاملے میں وہ اتنے پکے اور اتنے کٹڑ ہیں کہ کوئی ان کو ہلا بھی نہیں سکتا, چھیڑ بھی نہیں سکتا. اس کے مصطفیٰ کا یہ عالم ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ رمضان کریم میں مدینہ منورہ جاؤ, چورہ شریف کی الحمدللہ جو ہے وہ نمائندگی ہو رہی ہے, حج مبارک پہ جاؤ چورہ شریف نمائندگی ہو رہی ہے. سب نوجوان جو ہے وہ ماشاءاللہ میرے بابا جی کے نور نظر, میرے بابا جی کے اولاد پاک الحمدللہ ایک سے ایک بڑھ کے جو ہے وہ محبت کی دولت جو سے عام کر رہا ہے. الحمدللہ یہ بھی چونکہ اس وقت بحری جہاز ہوتے تھے جن کو سٹیمر کہتے تھے, اس وقت جہاز جو چلتے تھے وہ بمبے سے چلتے تھے, بندرگاہ بمبے تھی آل انڈیا میں. تو متعدد بار کی حاضری ہے, چونکہ حج بھی اس وقت کوئی آسان نہیں تھا, 3 سے 4 مہینے لگتے تھے حج کرنے کے اوپر بھی, حج پہ جانے کو 3-4 مہینے لگتے تھے. تو متعدد حاضریاں ہیں. اب اس میں کتنی ہیں کوئی اعداد میرے پاس تو نہیں ہے, البتہ یہ ہے کہ بہت ساری جو حاضریاں ہیں وہ الحمدللہ بابا جی صاحب کی مدینہ طیبہ کی ہیں. یہ بھی بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. اس وقت جو بزرگ تھے وہ اس وقت آپ کے ہم اثر, یہ سننے کے بعد قابل ہے, وہ اپنی اپنی طریقت کا درس دیتے تھے. مثلا میں ذکر کروں گا, حوالہ کوٹ کروں گا گولڑا شریف کا. یہ نہیں ہے آج عموماً یہ ایک دکھ کی بات ہے کہ جس دل کے اندر ایک عجیب سا حسد سمجھ لیں جائے, کیا کہتے ہیں پایا جائے کہ جی وہ اپنے نام دوسرے کسی کا نام لینا پسند بھی نہیں کرتے. نہیں, ہمیں یہ درس نہیں ملا ہے. ہمیں یہ درس ملا ہے کہ جو بخیل ہے نا, بخیل وہ کبھی فقیر نہیں بن سکتا, وہ کبھی صوفی نہیں بن سکتا جو بخیل ہے. تو بڑے وسوخ کے ساتھ الحمدللہ ہم تو صوفیاء کا ذکر کرتے ہیں, اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں. جیسے کہ دربار عالیہ گولڑا شریف سلسلہ چشتیہ کی بہت بڑی خانقاہ ہے, اور وہاں کا جو ممبر تھا نا خطبے والا, اس کے اوپر 2 کتابیں پڑھی ہوتی تھی, ایک محی الدین ابن عربی کی فصوص الحکم اور ایک مثنوی شریف. حضرت بابا جی پیر میر علی شاہ باقاعدہ اس کا درس دیتے تھے, درس ہوتا تھا.
اسی طریقے سے ہمارے خواجگان میں بھی اور بالخصوص بابا جی صاحب کے بھی باقاعدگی سے رات کو مکتوبات شریف کا حوالہ کوٹ کر کے مجدد پاک کے مکتوبات کا حوالہ دے کے سرکار گفتگو فرماتے تھے کہ میرے اب لفظ کیا ہوتا تھا، میرے امام ربانی نے یہ فرمایا ہے، میرے امام ربانی نے یہ فرمایا ہے، یہ روایت چلتی تھی. اور وہ یہ نہیں ہے کہ ایک دن تقریباً روز ہی بعد نماز مغرب یہ سلسلہ جو تھا یہ چلتا تھا، مگر جملہ یہی ہوتا تھا کہ میرے امام ربانی نے یہ فرمایا ہے. اور آپ اکثر فرماتے تھے کہ مکتوبات شریف کو پڑھو اور اس کو گلے لگاؤ اور اسے کچھ فائدہ حاصل کرو. یا مبارک تو پھر اب میں کس چیز سے تشبیہ دوں کہ کیسا تھا، بس یہ سمجھ لیں کہ چندے آفتاب، چندے ماہتاب، سرخ سفید چہرہ اور سر کے اوپر سفید امامہ مبارک، کندھے کے اوپر کالی چادر، زلفیں آویزاں. اور جیسے کہ ریاض الدین صاحب نے ایک نعت کا شعر ہے، وہ میں یہ نہ کرنا کہ ان کے ساتھ منسوب کر رہا ہوں، وہ نعت کا شعر ہے کہ وہ ہے نا کہ ان کا شعر ہے وہ ظلم اپنے گیسو پیچ تے پیچ پہ کھامن، سونے نبی دی شان وداون، لٹک لٹک کے شانیاں ہوتے ہلکے بنن حامیم دے. یہ پتہ نہیں یہ رات پڑھی بھی جاتی ہے، یعنی مجھے ریاض الدین سہروردی صاحب نے مدینہ پاک میں یہ مجھے رات سنائی تھی، 20-25 سال کی پہلے کی بات ہے. یہ تو مجھے تھا کہ زلفیں سفید، داڑھی مبارک متشرع، ماشاءاللہ خوب قد، سرخ کلر رنگ، کندھے پہ چادر مبارک، تو ہلکے موتیا کلر کی بوسکی کلر کی کبھی کبھی سفید ویس کوٹا پہنتے تھے، جس کے ساتھ ایک زنجیر ہوتی تھی اور زنجیر کے ساتھ جیب میں گھڑی ہوتی تھی، پاکٹ واچ، ہاتھ میں آسا مبارک. آسا مبارک جو تھا وہ یہاں تک آتا تھا، کمر تک ہوتا تھا. اور چلنے کا انداز بھی یہ تھا کہ نہ تیز چلتے تھے نہ آہستہ چلتے تھے، میانہ روی کے ساتھ چلتے تھے. اور چلتے چلتے باتیں کرنے کے عادی نہیں تھے. جب چلنا ہے تو خاموشی سے چلنا ہے، نہ کھڑے ہو کے بات کرنی ہے. جب گھر سے چل پڑنا ہے، پیدل چلنا ہے تو پھر چل ہی پڑنا ہے. یہ انداز تھا. اور کیا بتاؤں بھی کیا تھا، کیسے تھا، وہ تو بھولیا مبارک. اور بس تو پھر وہ جنہوں نے دیکھا ہے وہی بتا سکتے ہیں. حضور کے بلال بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ایک اماں جی کے بطن سے جنم لیا، ان میں بڑے جو تھے وہ پیر حیدر شاہ صاحب تھے، چھوٹے جو تھے وہ پیر محبوب شاہ صاحب تھے، ان سے چھوٹے جو تھے وہ پیر روشن شاہ صاحب تھے. مگر اس دوران حضور کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، اور حضور کی بلا بابا جی زلفاں والی سرکار نے مظفر آباد سے عقد ثانی کیا. وہ جو مائی صاحبہ تھی ان سے ایک صاحبزادے ہوئے، وہ مائی صاحبہ بھی انتقال کر گئی. یہ جو ہوئے نا یہ بولا اپنے میں میاں غلام رسول صاحب مظفر آباد والے اسمبلی سے اسپیکر بھی رہے اس خاندان سے. تو اس جگہ کا نام ہے برمالا. کیا جگہ کا نام ہے؟ برمالا. آپ بھی وہاں پہ ہماری چچیری فیملی آباد ہے. یہ مظفر آباد والے گیلانی جو ہیں یہ ہماری چچیری فیملی ہے، ان کے ساتھ ہمارے رشتے ہیں. کہ مظفر آباد والے ہو گئے، یا آگے گڑی دوپٹہ والے ہو گئے، یا اگلے وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ بگلا سعیدہ والے ہو گئے. تو وہ جو صاحبزادے تھے ان کا اسم شریف تھا بابا جی پیر سرور شاہ رحمۃ اللہ علیہ. یعنی کہ وہ عمر کے لحاظ سے یہ چھوٹے تھے، سب سے چھوٹے تھے وہ، مگر باہر کے وہ بھی چونکہ صاحبزادے تھے، ہم میں نے دیکھے ہیں. اور محسوس نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ ایسا سلسلہ تھا کہ کوئی محسوس نہیں کرتا تھا. ان کی شکل و صورت ظاہر ہے کہ وہ بھائی تھے، بیٹھو گے کسی کو پتا تھا کہ یہ ان کی مایا الگ الگ ہے، مگر بہت کم لوگوں کو اس چیز کا پتا تھا. وہ بھی ماشاءاللہ بڑے حسین، بڑے جمیل اور بڑے شکیل تھے، وہ بھی دیکھنے کے قابل تھے. سرکار کی عمر مبارک جو تھی، جب آپ نے وصال فرمایا تو خود کہیں آپ نے اس کا ذکر کیا تھا کہ 125 سال کے قریب میری عمر ہے. مگر یہ عجیب اچھبے کی بات جو بات تھی وہ یہ تھی کہ تا حیات چشمہ نہیں لگایا، چشمہ نہیں لگایا. اور تا حیات یہ بھی نہیں کہا کہ بھئی کیا کہا میں اونچا سنتا ہوں، یہ بھی نہیں کہا. اور مطالعے کا یہ عالم تھا کہ چھوٹی سی چارپائی باندھ کی، ایک ادھر چھوٹا سا پرانے زمانے کا ٹوٹا پھوٹا ٹیبل پڑا ہوا ہے، اور اس کے اوپر حدیث پڑھی ہوتی تھی. مجھے آج تک یاد ہے کہ کبھی تو ابن کثیر پڑھی ہوتی تھی، تو کبھی یعنی کہ قرآن کریم کی تفسیریں حدیث شریف پڑھی ہوتی تھی. تو وہ مطالعہ آپ نے کرنا.
تو اور بھی بہت ساری کتابیں جو آپ کے مطالعے میں رہتی تھیں، اور وہ مطالعہ لازمی کرنا، اور وہ بھی لالٹین کے اوپر، مگر یہ نہیں کہا کہ مجھے میری نظر کمزور ہو گئی ہے یا میری سماعت کمزور ہے. ہلکی سے ہلکی بات بھی سرکار سن لیتے تھے، مگر سن کے جواب نہیں دیتے تھے. اگر کسی نے کوئی عرض بھی کیا ہے تو جواب نہیں دیتے تھے، تصدیق کے لیے آپ دوسرے سے پوچھتے تھے کہ اس نے کیا کہا ہے، پھر آپ جواب دیتے تھے. وہ یہ ہے کہ چونکہ سلسلہ وار پہلے حضرت بابا جی پیر روشن شاہ صاحب روشن دین جو چھوٹے بھائی تھے ان کا وصال ہوا. وہ بڑے ماشاءاللہ خوبصورت جو نوجوانی میں ان کا وصال ہو گیا. اب ہمارے ادھر تدفین کا یہ طریقہ کار ہے کہ مستورات کی قبریں الگ ہوتی ہیں، مردوں کی قبریں الگ ہوتی ہیں. پیر روشن شاہ صاحب کی قبر لگ گئی، اور وہ قبر جو تھی وہ لگ گئی اس وقت. اس کے بعد پیر سرور شاہ صاحب بابا جی جو تھے ان کی قبر مبارک مظفر آباد برمالہ شریف میں ہے. اس کے بعد پھر دادا جی صاحب کا جب وصال ہوا تو بابا جی زلفم والی سرکار کے ساتھ ان کی قبر بنا دی گئی. اس کے بعد جو تھا وصال پھر پیر محبوب شاہ صاحب کا ہوا، ساتھ دوسرے حجرے میں ان کی تدفین ہو گئی. بس یہ تھا، یہ کوئی خاص اس میں نہیں ہے، وہ بس پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خبیث تھا. سبحان اللہ.